الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا سبحان الله ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ما شاء الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، سبحان اللہ. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجع شفاعته لکل حول من الاحوال مختہم. درود پاک پڑھ لیں سب حضرات محبت کے ساتھ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ میں حق تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان فرمایا ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں حضور علیہ السلام کی شان اور آپ کے اوصاف وہ بیان کرو جو قرآن کریم میں بیان ہوئے، حدیث مبارکہ میں بیان ہوئے، جن کو حضرات صحابہ کرام نے بیان کیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے اندر تو کوئی حد نہیں ہے، آپ جو بھی تعریف میں کہہ دیں وہ ٹھیک ہے. لیکن جب حضور علیہ السلام کی تعریف میں ہم کہیں گے تو وہاں پر حدود و قیود ہے، وہاں پر کھلی چھٹی نہیں ملے گی، بلکہ وہاں پر ہم وہ شان بیان کریں گے جو اللہ کے قرآن نے بیان کی ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور آج کل ہمارے نعت خواں حضرات، ہمارے پیشہ ور خطیب، میں سب کی بات نہیں کرتا، وہ ایسے حضور کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ حضور کی تعریف کر رہے ہیں یا اپنی کسی مقامی محبوب کی تعریف کر رہے ہیں. اور یہ ادب کے خلاف ہے. آپ حضور کی شان، حضور کے اوصاف، حضور کی عظمت
اس انداز سے بیان کریں کہ سننے والے کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے، سبحان اللہ، سننے والے کے دل میں حضور کی عظمت بیٹھ جائے، کیا بات، اور ایسی عظمت اور ایسی شان و شوکت دل میں حضور کی بیٹھے کہ وہ حضور کی اطاعت کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ ماشاء اللہ، کیا بات، ماشاء اللہ، حضور کی ایسی تعریف کی جائے کہ جو سننے والا ہے اس کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ جیسے ہمارے ہاں جیسے عاشق اپنے محبوبوں کی تعریف کرتے ہیں، آپ وہی حضور کے لیے الفاظ شروع کر دیں تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ کیا بات، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی ہے، یہ تھوڑی ہے آپ اس کو بیان کریں ساری زندگی گزر جائے گی۔ ربیع الاول سے کو غالباً 1-2 جمعہ پہلے سے ہمارے جمعہ کے مضامین حضور کی شان میں شروع ہیں، احادیث مبارکہ سے، قرآن کریم کی آیات سے کتنے جمعے ہو گئے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ حضور کی شان کا ایک پہلو بھی مکمل نہیں ہوا۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، ماہر القادری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی شان میں اتنی موٹی کتاب لکھی، اور جب زندگی کی شام ہو گئی تو آخری شعر کیا لکھتے ہیں؟ قلم ہے آبلہ پا مدہ باقی، ورق تمام ہوا مدہ باقی، اور تمام عمر لکھا مدہ باقی۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، ساری زندگی حضور کی شان لکھی ہے، کہنے لگا میری زندگی ختم ہو گئی، ورق مکمل ہو گئے، مگر حضور کی شان تو ابھی بھی باقی ہے۔ کیا بات، کیا بات، تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف تو پہلی کتابوں کے اندر بھی ہیں۔ یہ جو اہل کتاب ہے نا، میں آج کل ان کو اہل کتاب نہیں مانتا، یہ دیریے ہیں۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر حسد اور بغض کی بنا پر جو حضور کے اوصاف تھے، حضور کی شان تھی، اس کو نکال دیا، کہیں پڑھنے والے لوگ مسلمان نہ ہو جائیں، کیا بات ہے، اس لیے نکال دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ عیسائی مذہب پر ہیں، کتاب پڑھ کر ہی تو حضور کی محبت دل میں بیٹھی ہے، حالانکہ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے اور یہ حضور کے عاشق دھرتی پہ پھر رہے ہیں، سبحان اللہ، اور صحابہ میں سب سے لمبی عمر ان کی ہے۔ بعضوں نے 250 سال لکھا ہے، بعضوں نے 225 سال لکھا ہے، اور جو آخری روایت ہے 350 سال ان کی عمر ہے، کیا بات، اور 15 سال کی عمر ہے۔ کتاب میں حضور کے اوصاف پڑھے، حضور کی شان پڑھی، دل میں حضور کی محبت بیٹھ گئی، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، مولا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں تیرا محبوب نہ دیکھ لوں۔ سبحان اللہ، حق تعالی نے دعا کو قبول فرمایا، اور بکتے بکاتے حضور جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت بڑھاپے کے عالم میں حضور کے قدموں میں پہنچے۔ اتنی بڑی قربانی دی اور اتنے سال حضور کے لیے روتے رہے، اسی لیے تو حضور نے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل فرما لیا۔ سبحان اللہ، یہ اعزاز ایسے نہیں ملا۔ کیا بات، ماشاء اللہ، تو میرے محترم سامعین، یہ اہل کتاب ہے ہی نہیں، کتاب ہی بدل گئی، سب تغیر و تبدل ہو گیا اس میں۔ حضور کے جو اوصاف تھے، حضور کی شان تھی، نکال دی، اور نکالی کس لیے؟ حسد اور بغض کی بنا پر، کہ اگر عیسائیوں نے، یہودیوں نے حضور کے یہ اوصاف پڑھ لیے، حضور کی یہ شان پڑھ لی، تو نہ یہ یہودی رہیں گے نہ عیسائی رہیں گے، یہ سب مسلمان ہو جائیں گے، کہ ایسی شانوں والا پیغمبر تو ہے ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تو میرے محترم سامعین، میں آپ حضرات سے یہی عرض کروں گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان، آپ کے اوصاف جو قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں، یا حضرات صحابہ کرام نے جس کو بیان کیا ہے وہ بیان کرے، اور حضور کے اوصاف سب سے زیادہ، حضور کی ادائیں
سب سے زیادہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، سب سے زیادہ روایات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ میرا محبوب چلتا کیسے ہے، میرا محبوب بیٹھتا کیسے ہے، میرا محبوب سوتا کیسے ہے، میرا محبوب مسکراتا کیسے ہے، حضور کی یہ ادا کیسے، حضور کی یہ ادا کیسے، میرے کملی والے پیغمبر کی ایک ایک ادا کو سیدنا علی مرتضیٰ نے جمع فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، تو میرے محترم سامعین، یہ جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا ترجمہ سنیں، آپ حیران ہو جائیں گے، اللہ نے محبوب کی نسبت کی وجہ سے امت کو بھی کیسی شان عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، یہ امت محمدیہ آئی تو بعد میں ہے،